ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا پاورفل اور اوتھینٹک وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے جو ہے آپ لوگوں کو 100% فائدہ ہوگا، 100% اس کے رزلٹس ملیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے 3 دن کے اندر اندر آپ کی ہر مراد جو ہے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے جو ہے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، پھر آپ لوگوں کو جو ہے رزلٹ ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وظیفے کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا میں کبھی بھی نہیں بھولتی۔ سب سے پہلے جی آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ویڈیوز کو واچ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آ جاتے ہیں جی آج کے وظیفے پہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ جو ہے نا ہم لوگ کس کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے نا ہم کسی بھی خاص حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم لوگوں پہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی اور اس کا حل جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم جو ہے نا سخت سے سخت پریشانی میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی سخت مشکل اور جتنی بھی سخت پریشانی ہو، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو ہے نا غائب ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ جو ہے نا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جی اگر آپ لوگوں کو رزق کی تنگی ہے نا، یعنی کہ گھر میں پیسے آ رہے ہیں لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا، آپ کی رزق میں برکت نہیں رہی، آپ کی روزی میں برکت نہیں رہی، آپ کے پیسے آتے بعد میں اور لگ پہلے جاتے، تو رزق میں برکت لانے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، یعنی کہ رزق بڑھانے کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر آپ لوگوں کو رزق چاہیے زیادہ سے زیادہ، تو یہ وظیفہ جو ہے نا ہمیں کم سے کم جو ہے نا 41 دن تک کرنا ہوگا۔ رزق کی تنگی کرنے کے لیے یہ بیسٹ وظیفہ، آپ لوگ 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو نا آپ کے اوپر رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اتنا عطا کرے گا، اتنا رزق دے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد جی اگر کسی کا رشتہ نہیں نہ ہو رہا، مطلب رشتے آ رہے ہیں لیکن کوئی لوگ جو ہے نا آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ہاں کوئی نہیں کرتا، یعنی کہ رشتہ پکا کہیں نہیں ہو رہا، تو بھی آپ لوگ یہ عمل انشاءاللہ 21 دن تک کریں۔ اللہ کے حکم سے 21 دن کے اندر اندر جو ہے آپ لوگوں کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ پیپر دیے ہوئے لیکن آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ ہم پاس نہیں ہو سکیں گے، تو رزلٹ آنے تک جب تک آپ لوگوں کا رزلٹ نہیں آتا، آپ لوگ جو ہے نا اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کا رزلٹ بہت ہی جو ہے نا اچھا آئے گا۔ کوئی بھی یعنی کہ سپلی وغیرہ نہیں آئے گی، آپ لوگ فیل نہیں ہوں گے، پاس ہوں گے جی۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ بے روزگار، آپ لوگوں کے پاس رزق نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، نوکری چاہتے ہیں، کہیں بھی جاب کرنا چاہتے ہیں، تو بھی اس عمل کے لیے آپ جو ہے نا اس وظیفے کو جو ہے نا 11 دن تک کریں یا پھر 7 دن تک کریں، 7 دن کریں یا پھر 11 دن کریں، انشاءاللہ اسی دوران جو ہے نا آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، آپ لوگوں کی نوکری پکی ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ بس کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ لوگوں کا یقین پختہ ہونا چاہیے اللہ پہ۔ اب جی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا کیسے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے وضو کر لینا ہے، اس کے بعد مطلب صاف ستھرے سے کپڑے پہن لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا گھر میں کوئی ایسی جگہ منتخب کرنی ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو ایک تو پاک صاف اور دوسری جو ہے نا وہاں پہ کوئی جو ہے نا آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تنہائی میں اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے نا تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ٹائم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ فجر کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور تہجد کا ٹائم تو بیسٹ ترین ٹائم ہے۔ تب اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو 100% بلکہ 200% جو ہے نا آپ لوگوں کی کوئی بھی دعا جو ہے نا رد نہیں ہوگی، آپ کی مانگی ہوئی ہر ایک دعا قبول ہوگی، آپ کا ہر ایک مسئلہ حل ہوگا اگر اس ٹائم آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو۔ اچھا جی اس کے بعد آپ لوگوں نے نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے نیت ایسے کرنی ہے، دل میں نیت کرنی ہے کہ اے اللہ پاک میں اس سورہ یاسین کے 7 مبین کے صدقے یا 7 مبین کے وسیلے سے تو جسے اپنی فلاں حاجت مانگ رہی ہوں، یعنی کہ جو آپ کے دل میں ہو، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہو نا،
وہ مقصد آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ میری وہ حاجت قبول فرما، میری وہ حاجت پوری کر دیں، یا پھر جس بھی مقصد کے لیے جو بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہو، جو آپ کو کام نہ ہو رہا ہو، تو آپ نے دل میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس 7 مبین کے وسیلے سے میرا وہ کام حل کر دے، میرا وہ مقصد پورا کر دے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے جو ہے نا جاب مل جائے۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے سورہ یاسین شروع کر دینی ہے۔ جب سورہ یاسین کرنی ہے اور پہلا مبین آنا ہے نا، وہاں پہ آپ لوگوں نے رک جانا ہے۔ وہاں رک کے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دل سے دعا مانگنی ہے، دل سے جو ہے نا گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ اس کا نام لے کے آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر سورہ یاسین سٹارٹ کر دینی ہے۔ وہ کرنے کے بعد جب دوسرا مبین آئے گا، پھر آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے، یعنی کہ وہی عمل دہرانا ہے۔ دوسرے مبین پہ بھی آپ لوگوں نے آ کے رک جانا ہے، اور جو ہے نا درود شریف پڑھ کے دل سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے پورے ہونے کی نا دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سے سورہ یاسین سٹارٹ کر دینی ہے۔ اسی طرح تیسرے مبین پہ آ جانا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے آ کے رک جانا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے نا اپنے مقصد پورا ہونے کی دعا کرنی ہے، اپنی حاجت پورا ہونے کی دعا کرنی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہونے کی دعا کرنی ہے۔ دعا کے بعد جو ہے نا پھر آپ لوگوں نے سورہ یاسین سٹارٹ کر دینی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے چوتھے پہ آنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر 5ویں پہ آنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر 6ٹھے پہ آنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر 7ویں پہ آنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، اور لاسٹ پہ جب آپ لوگ سورہ یاسین ختم کریں گے نا، اس کے بعد تو آپ لوگوں نے جو ہے نا سجدے میں چلے جانا، اور سجدے میں جا کے نا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اتنی شدت سے دعا مانگے کہ اسی ٹائم جو ہے نا آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا یقین پختہ ہونا چاہیے اللہ پہ۔ اللہ سے مانگے، صرف کسی اور سے نہ مانگیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ اگر انشاءاللہ ویسے تو 3 دن کے اندر اندر آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو آپ لوگوں نے 7 دن کر لینا، اگر پھر بھی نہ ہو تو 11 دن کر لینا۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر جو ہے نا آپ کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجتیں جو ہے نا پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اوتھینٹک وظیفہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ سب جو ہے نا میں کر چکی ہوں، اور الحمدللہ سے میں نے جب بھی جو وظیفہ بھی کیا ہے نا، اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی اس لیے بتاتی ہوں کہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جیسے مجھے فائدہ ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈیلی درود شریف پڑھیں، جتنا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفراللہ کی تسبیح کریں جتنی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور اپنا صدقہ لازمی دیں۔ ڈیلی کا چاہے 1 روپیہ ہی دیں، لیکن اپنا صدقہ لازمی دیں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور ایک پیارا کمنٹ کر دیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔